الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ ہے اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 19، 20، 21۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اگر وقت رہا تو 22 بھی، چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو ہم آپ کے سامنے ان آیتوں کی تفسیر اور ان آیتوں میں جو تزکیے کا پہلو ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 19، میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ اپنے سامنے مصحف کو رکھ لیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جب مصحف آپ کے سامنے ہو۔ سورہ رعد اور سورہ رعد میں آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص، أَفَمَنْ يَعْلَمُ، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے جو بھی اتارا گیا ہے، جو بھی وحی کی گئی ہے وہ حق ہے، جو بھی وحی آپ کے اوپر کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے وہ وحی برحق ہے۔ جو یہ جانتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے آیت ہے، میں نے اس کا سمجھ میں آنے والا جو ترجمہ کہلاتا ہے وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس آیت کے تعلق سے ہم 3 پوائنٹ پر گفتگو کریں گے۔ پہلے 3 پوائنٹ اس آیت کے تعلق سے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ وہ شخص جو یہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف جو بھی وحی آ رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے، آپ کا رب جو پیغام، جو میسج آپ کے پاس بھیج رہا ہے وہ پیغام، وہ میسج حق ہے۔ الحق حق ہے، اس میں صرف حق نہیں کہا گیا بلکہ الحق کہا گیا، جو پہلا پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ وہ حق ہے بلکہ وہی حق ہے۔ یہ تاکید ہے اس کے اندر، یہ الحق کہنے کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے نا، وہی حق ہے، وہی برحق ہے۔ اس کے خلاف جو چیز ہوگی یقیناً وہ باطل ہے۔ یہ اس آیت کے ٹکڑے میں یہ بات ہے، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ جو شخص جانتا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے جو تم پر آیتیں نازل کی گئی ہیں، وحی نازل کی گئی ہے، وہی حق ہے۔ تو یہ پہلے میرے بھائیوں نوٹ کر لیجیے آپ، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں بار بار وحی کی بات کرتا ہوں، اسی لیے اس میں قرآن کی آیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں قرآن کی آیتیں یہ ایسا نہیں آیا ہوا ہے، یہ صرف آیا ہوا کہ تمہارے رب کی جانب سے جو تم پر نازل کیا گیا، جو بھی نازل کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے،
اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وہ نازل فرماتا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ گائیڈ لائن، یہ میسج جو ہے یہ نازل کیا گیا، جسے آپ نے اپنے جو ہے ساتھیوں تک پہنچایا ہے، صحابہ تک پہنچایا ہے۔ تو یہ چیز اس میں صرف قرآن ہی نہیں، یہ حدیث بھی اس میں داخل ہوتی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے وہی حق ہے، یہ اسے نوٹ کر لیجئے اچھی طرح سے ذہن میں۔ کبھی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے آ کر کے، دنیا کے بڑے سے بڑے جو اسکالرز کہلاتے ہیں، آج کے زمانے میں بڑے سے بڑے سائنٹسٹ جو کہلاتے ہیں، اگر کوئی بات لا کر کے پیش کرتے ہیں جو بات بالکل قرآن میں جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کے خلاف ہے، یا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پہ بات ہے اس کے خلاف ہے، تو وہ کبھی بھی حق نہیں ہو سکتی، وہ باطل ہے۔ حق وہی ہے جو وحی میں، کیونکہ کائنات کا خالق وہ ہے، اس کا مالک وہ ہے۔ اس کائنات کے تعلق سے، اسی یونیورس کے تعلق سے ہمارے رب نے جو کچھ کہا ہے، چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا نظام اس میں چل رہا ہے، تو جو اس نے کہا ہوگا وہ صحیح ہے، یا کوئی جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اس بات۔ حق کیا ہے؟ حق وہی ہے جو ان کا خالق، ان کا بنانے والا کہہ رہا۔ فیکٹری اور جو ہے کمپنی کا مالک جو کہتا ہے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، حق وہی ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے۔ میں وہ بیان نہیں کہہ رہا ہوں جو تجارتی انداز کے ایڈورٹائزمنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو صرف سے جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو اس پروڈکٹ کے استعمال کے تعلق سے ان کی طرف سے، کمپنیوں کی طرف سے جو باقاعدہ گائیڈ لائن وہ چھاپتے ہیں، تو ان کی بات ہی اس میں لی جائے گی، کیونکہ بنانے والے وہ ہیں، تو استعمال کیسے ہونا ہے اس کا علم بھی انہی کے پاس زیادہ ہوگا، اور اسی کے لحاظ سے ان کی بات ہی صحیح ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کا نظام چلتا ہے پورے یونیورس میں، اسی لیے جو کچھ بھی وحی میں ہے کائنات کے تعلق سے، انسانوں کی جو ہے ہدایت کے تعلق سے، انسانی جسم کے تقاضوں کے تعلق سے، اور انسان کے روحانی تقاضوں کے تعلق سے، یعنی جو عبادات کے طریقے ہوں، جو کسب معاش کے طریقے ہوں گے، یہ سارے کے سارے وہی حق ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل کیے گئے۔ جو لوگ بیان کریں گے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ یہاں کیا ہے؟ اگر دونوں میں تصادم ہوتا ہے، تصادم کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن میں جو بات ہے، صحیح حدیث میں جو بات ہے، اور جو آج کے سائنٹسٹ یا جو ہے سائنسدان جو بات کہتے ہیں، ان دو وہ اس کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے، تب یہ مسئلہ آتا ہے۔ اگر قرآن میں بھی وہی ہے، حدیث میں بھی وہی ہے، آج کے سائنسدان بھی وہی کہتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ جو آج کل یہ سائنسداں کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں، قرآن نے، حدیث میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے پروف بھی ہو جاتا ہے کہ جو کتاب و سنت میں چیز تھی وہ بالکل جو ہے صحیح، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ کلام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ احادیث ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ان چیزوں کو جانتا نہیں تھا، اس زمانے میں یہ چیزیں پیش کی گئیں، تو یہ وہی پیش کر سکتا ہے جسے ہر چیز کا علم ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے پہلا پوائنٹ تھا، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں پہلے بھی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے جو ہے درس میں پیش کرتا رہا ہوں، آج بھی جو ہے چونکہ آیت میں یہ بات آئی تو میں نے پھر سے آپ کو یاد دلایا، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، کبھی بھی ہم
साइंस की किसी बात को लेकर के कुरान पर एतराज नहीं कर सकते, सही हदीस पर एतराज नहीं कर, बल्कि कुरान की आयतों को लेकर के, सही हदीसों को लेकर के, इनके ऊपर जो है आप एतराज कर सकते हैं कि शायद इन लोगों की रिसर्च जो है, शायद नहीं बल्कि यकीन यकीन के साथ कहेंगे कि जो है इन लोगों की रिसर्च अभी भी सही नहीं है। जिस दिन इनकी बातें किताब और सुन्नत के मुवाफिक हो जाएंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ, इनकी रिसर्च यहाँ तक अब कामयाब हो गई है और इनकी रिसर्च सही जो है सिमत पर गई थी, और जो बात इन्होंने कही है रिसर्च के बाद, वो बात वही है जो पहले कुरान ने या सही हदीसों में बयान की जा चुकी है। उसके बाद क्या है इसमें, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो शख्स जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से जो भी तुम पर वही की गई है चीज़ें वही हक है, कमन हुआ आमा, क्या ये शख्स जानने वाला, ये शख्स उसके मानिंद है जो अंधा है। कमन हुआ आमा, उस शख्स के मानिंद, उस शख्स के जैसा ये हो सकता है जो अंधा है। कमन हुआ आमा, जो कि अंधा है। ये बात मेरे भाइयों, अब ये दूसरा पॉइंट है, क्या ये उसकी मानिंद हो सकता है जो अंधा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात जिक्र की है। यहाँ अगर आप देखें तो तरतीब क्या बनती है, अगर आप सेंटेंस के लिहाज से गौर करेंगे तो ये गौर करने की बात है। कुरान में गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसकी दावत दी है कुरान में जगह जगह। तो आप जब गौर करेंगे तो क्या है इसमें कि वो शख्स जो कि जानता है कि तुम्हारे रब की जानिब से जो तुम पर नाजिल किया गया वही हक है, तो इसके मुकाबले में क्या हो आएगा फिर, क्या ये आदमी उस शख्स की मानिंद हो सकता है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो ये नहीं जानता, जो ये नहीं जान, क्या जानने वाला और न जानने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं। यही ना बात बनती है, यही ना उसका मुकाबिल में जो आएगा वही ही आएगा। कुरान में दूसरी जगह पर इस तरह की बात है भी कि हल यस्तविल लदीन यअलमूना वल्लदीन ला यअलम, कि क्या जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते दोनों बराबर हो सकते हैं। एक सवाल है जिसका, इसको इस्तिफहाम इनकारी कहते हैं अरबी जबान में। ये भी एक पॉइंट है, ये बलागत, अरबी बलागत का, कि यहाँ सवाल करने का मकसद सवाल नहीं बल्कि इनकार होता है, यानी ये दोनों हरगिज हरगिज बराबर नहीं हो सकते, ये कहना होता है। लेकिन सामने वाले के दिमाग के ताले को पहले खोलना होता है। लॉक जो लगा हुआ है ना, उसको खोल दिया जाए। ये लॉक कैसे खुलेगा, जब वो सोचेगा इसके बारे में, तो पहले उसको सोचने की दावत दी जाती है कि तुम खुद सोचो कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। सामने वाला खुद ही कहेगा कि नहीं भाई साहब, हरगिज हरगिज ये बराबर तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये उसलूब इख्तियार किया जाता है बयान करते हुए। तो मैं आपसे ये कह रहा था, ये जो दूसरा पॉइंट है पहले उसके ऊपर जो है गौर कीजिए कि यहाँ जवाब इसमें क्या बनता था ये मुकाबले में, कि जो शख्स जानता है कि आपके रब की जानिब से आपके ऊपर जो भी वही आई है वो सब हक है, क्या वो उसके मानिंद होगा, उसके जैसा होगा जो कि जानता नहीं है। जानता नहीं है, ये इसके मुकाबले में आना चाहिए था, क्योंकि पहले जानने की बात आई थी, तो न जानने की बात उसके मुकाबले में आती है। और यहाँ कहा गया कमन हुआ आमा, उसके जैसा जो कि अंधा है। ये अंधे की बात कब आएगी, जब पहले आंख वाले की बात आएगी, जिसको अरबी में बसीर कहते हैं, अल बसीर, आंख वाला जो है, देखने वाला। तो ये भी है कि आंख वाला और बगैर आंख वाला क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। ये भी जो है जो कहा जाता है ना, क्या आंख वाला यानी जिसको नजर आता है ये उसके जैसा है जो कि अंधा है जिसको नजर नहीं आता, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं।
دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ عامہ کے مقابلے میں لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ بصیر. بصیر کے مقابلے میں عامہ آتا ہے. اور یہاں جو کہا گیا یعلم جانتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا وہ لا یعلم آئے گا، نہیں جانتا عربی میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کہا کمن ہوا عامہ. یہ غور کرنا ہے، یہ بلاغت ہے، یہ عربی زبان. تو جو شخص نہیں جانتا، کیا بلاغت ہے. اب صرف اگر یہ کہا جاتا کہ کمن لا یعلم، کمن لا یعلم، اس کے جیسا جو نہیں جانتا، تو یہ جاننے نہ جاننے کی بات ہوتی صرف. لیکن یہاں جو کہا گیا کمن ہوا اعمى، کہ اس کے جیسا ہوگا جو اندھا ہے. یہ نہ جاننے والا کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اندھا ہے، اندھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہم انسانوں کو غور کرنے کا ایک اور جو ہے میدان، ایک اور فیلڈ جو ہے غور کرنے کی، سوچنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، ہمیں جو ہے ایک فیلڈ دے دی ہے، یہ کہہ کر کے کمن ہوا اعمى، اس کے جیسا جو کہ اندھا ہے. یعنی نہ جاننے والے لوگ پہلے یہ کیا ہے؟ اندھے. یہاں کہا جاتا ہے یہ استعارہ جو ہے عربی زبان میں اس کو استعارہ کہا جاتا ہے. یعنی نہ جاننے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اندھے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ اندھا ہے، اندھا ہے. اس تشبیہ کا فائدہ کیا؟ ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی اگر اندھے بن جائے اور ہم علم حاصل نہ کریں اور علم کی روشنی سے ہم دور رہیں تو ہم کیا ہیں؟ پھر اندھے ہیں. میرے بھائیوں، آپ میں سے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو اندھا کہلانا جو ہے پسند کرے گا؟ کیا کوئی شخص ہے ایسا؟ اندھے کو بھی میرے بھائیوں اگر آپ نے اندھا کہہ دیا تو وہ بھی برا مان جائے گا. جس شخص جو اندھا نہیں ہے اگر اس کو کوئی اندھا کہتے تو اس کو تو بہت برا لگے گا، اور کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ اندھا ہو، یا کوئی جو ہے اپنے آپ کو اندھا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی آنکھ کی روشنی چھین لے. کیا کوئی چاہے گا اس کو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، اندھا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کوئی نہیں چاہے گا. یقینی بات ہے کوئی نہیں چاہے گا. اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے نفس کو ٹٹولیے. کیا کہیں آپ کے نفس میں ایسی چیز ہے؟ کیا آپ اسے پسند کریں گے کہ آپ اندھے رہیں؟ ہرگز نہیں. جب اندھا ہونا پسند نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی نے جو وحی نازل فرمائی ہے نا، اس کے تعلق سے بے علم ہونا بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو، اس تشبیہ کا یہ فائدہ ہے. اور بھی فائدے ہیں، یہ ایک پہلا جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی، اپنی مخلوقات کی اور اپنے جو ہے بندوں کی ہمتوں کو ابھارا ہے کہ میرے بندو علم حاصل کرو، کیونکہ جن کے پاس وحی کا یہ علم نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ اندھا ہے. اندھا ہونا پسند کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. تم بھی نہیں پسند کرو گے کہ تم اندھے بن کر کے رہو. تو اگر چاہتے ہو کہ اندھے بن کر کے نہ رہنا پڑے تو علم کی، وحی کے اس علم کی روشنی تمہارے سامنے رہنی چاہیے، ورنہ تم اندھوں میں شمار کیے جاؤ.
تو میرے خیال میں میرے بھائیوں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے بھائیوں اور میرے بہن۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ علم ایک روشنی ہے اور لا علمی ایک اندھیرا ہے، اور یہاں سے آنکھ والے اور اندھے کی جو مثال ہے اس کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کمن ہوا عام، اس سے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ اندھا ہے، اس کے سامنے دنیا اندھیرے میں ہے۔ جیسے اندھے کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو حق کو دیکھنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی اس کے پاس نہیں ہے۔ اور روشنی کیا ہے؟ وہ علم کی وہ روشنی ہے جو علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن، اپنی وحی قرآن میں اور صحیح احادیث میں جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ ایک روشنی ہے۔ اگر یہ روشنی نہ ہو کسی کے پاس تو سمجھو کہ وہ اندھا ہے، اور حقیقت بھی ہے یہ۔ اگر یہ روشنی نہ ہوتی ہمارے پاس، کتاب و سنت کی یہ روشنی، تو نہ جانے ہم کیا کیا سوچتے رہتے، کیا کیا کرتے رہتے۔ جیسے ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ گمراہی میں اور جہالت اور ضلالت میں کیسے جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، یہ ہاتھ پیر مارتے ہیں، لیکن علم، وحی کے علم کی روشنی ساتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے ہیں جس سیدھے راستے پر وہ چل سکے۔ تو یہ ہے کمن ہوا اعمیٰ۔ اس سے میرے بھائیو تزکیہ نفس کا پہلو کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار بننا چاہیے، اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو یہ روشنی دی ہے اور ہمیں اندھوں میں سے نہیں بنایا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اندھوں میں سے نہیں بنایا۔ اندھے سے مراد کیا؟ جن کے پاس وحی کا یہ علم نہیں ہے، ان میں سے ہم کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کو کیا کیا؟ وحی کا یہ علم دیا، کتاب و سنت کی یہ روشنی ہمیں دے رکھی ہے۔ اور یہ کیسی روشنی ہے؟ جس روشنی میں ہم اپنے فیوچر کے لیے، آگے کے لیے، اور سب سے بڑا جو فیوچر ہے انسان کا، آخرت کی زندگی، اس کے لیے ہم صحیح راستے پر چلنے کے لائق بنتے ہیں اور صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا کرم ہے میرے بھائیوں، میری بہن، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اندھوں میں سے نہیں بنایا۔ کن میں سے بنایا؟ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، جو پہلے ذکر کیا ان میں سے بنایا، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بھی وحی نازل کی گئی سب کی سب برحق ہے، وہی حق ہے۔ کیا یہ ان کے مانند ہو سکتے ہیں جو اندھے ہیں؟ شکر ادا کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے رب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پہلے میں رکھا ہے، آپ کو علم ہے اس وحی کا۔ وہی ہے جس کی ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں اور جس کے درس میں ہم شریک ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ شوق دیا، یہ جذبہ دیا کہ یہ اتوار کا دن، سنڈے جسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، لوگ بڑے آرام سے یا تو بستروں پر ہوں گے، یا کہیں پکنک منا رہے ہوں گے، سیر و تفریح میں ہوں، یا بستروں پر نیند کے مزے لے رہے ہوں گے، لیکن آپ اس وحی،
اس وحی کے برحق ہونے کی جو بات کہی گئی، یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، اس علم کے لیے آپ نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں۔ بستر پر آپ آرام کرنے کے بجائے یا اپنے جو ہے بال بچوں کے ساتھ سیر و تفریح میں مگن ہونے کے بجائے آپ نے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ اپنا دل لگایا، اور یہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ پہلے میں سے آ گئے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم کو کس میں سے بنایا؟ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کو اس میں سے بنایا، کمن ہو عامہ اس میں سے نہیں۔ تو شکر تو بنتا ہے میرے بھائی، رب کا شکر ادا کیجیے، جتنا شکر ادا کریں گے اتنی ہی نعمتیں اس کی اور زیادہ ہوں گی۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا میرے بھائی۔ تیسرا پوائنٹ جو اس آیت میں ہے وہ کیا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب۔ ایک آخری بات کیا کہی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے؟ یہ مثال پیش کرنے کے بعد کہ جو جانتے ہیں کہ رب کی وحی یہی حق ہے، وہ اندھوں کی طرح نہیں ہو سکتے، یہ پیش کرنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ انما یہ عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہم کریں گے یہ کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تذکروں کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کر، اولو الالباب کا مطلب ہوتا ہے عقل والے، لب والے، عقل والے، جسے ہم عقل مند کہہ لیتے ہیں، وائس پرسن کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہے جو عقل والے ہیں نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں، نصیحت کی باتیں وہی قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے انما یتذکر اولو الالباب۔ اوپر وہ بات پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی بات، تو یہاں کیا ہے؟ یہ تیسرے پوائنٹ میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں دو جو ہے کیٹیگری تھی انسانوں کی۔ ایک کیٹیگری ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے کتاب و سنت کی شکل میں، اسی کو وہ حق مانتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اندھے ہیں، یعنی ان کو یہ علم نہیں ہے اور ان کو وحی کی یہ روشنی ان تک نہیں پہنچی ہے، تو وہ لوگ اندھے ہیں۔ اب جنہوں نے نصیحت حاصل کر دی اور حق اس کو مان لیا اور یہ روشنی میں آ گئے اور یہ آنکھ والے بن گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، یہ جو نصیحت حاصل کر لیے وہ کون ہے؟ عقل والے ہیں۔ جن کو عقلیں نہیں ہے نا، وہی لوگ اس نصیحت سے دور ہیں۔ عقل والے کہا اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھ، قرآن میں غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی گئی، یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نصیحت حاصل کرنے میں یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، جو عقل اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت ہے دی رکھی۔ یہ عقل، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ تو آپ جانیں گے، جو سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے چاند پر پہنچنے کی کوششیں کی، کمندیں ڈالیں، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی، سب کچھ کیا، اپنی عقل کو پورا استعمال کیا ان چیزوں میں، لیکن یہ عقل کبھی اس کو بنانے والا کون ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اس سے جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی
وہ نصیحت نہیں حاصل کر سکے. جب وہ نصیحت نہیں حاصل کر سکے تو یہ پوری کی پوری ان کی ریسرچ بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ کیونکہ اس ریسرچ عقل سے جو ان کو فائدہ ہونا چاہیے اتنا وہ فائدہ کہاں ہوا، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں. اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل دی وہ چاند پر تو نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو ہی اس نے حق مانا تو اس نے اپنی عقل کا حق ادا کیا. یوں سمجھو کہ اس نے عقل والے ہونے کا ثبوت دیا کہ واقعی میرے پاس عقل ہے. اور جس کے پاس واقعی عقل ہوگی وہ کبھی بھی بے عقلی کی باتیں نہیں کرے گا، وہ نصیحت حاصل کرے گا. جب اس کے سامنے یہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں، پہلے بھی اس سورہ کے اندر مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، عقل والوں کو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں اور سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اسے وہ قبول کر لیتے ہیں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بنتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. وہ کیا ہے؟ آپ سب بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا ہی کرم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آپ سب لوگ اس آیت کے اس ٹکڑے میں داخل ہیں. نوٹ کر لو میری یہ بات، آپ سب لوگ داخل ہیں نا اس میں. کس میں؟ اولو الالباب ہی، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. آپ سب لوگ، اللہ کا کرم ہے کہ عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے بنایا کہ آپ بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ اس درس میں اس وقت شریک عقل والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل والا بنایا جبکہ ہمارے پاس اس کائنات کا اتنا علم نہیں تھا. ہم تو جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے اتنا جانتے، لیکن ہم چاند پر تو نہیں گئے. ستارہ توڑ کے لانے کی باتیں تو ہم نے نہیں کی. ہم نے چاند کی کرنوں کو جو ہے اپنی قید میں لا کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم نے کچھ تو نہیں کی کوشش. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولو الالباب میں سے بنایا، عقل والوں میں سے بنایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو جو بھی کتاب و سنت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ عقل والے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے. تو یہ پوری آیت تھی میرے بھائیو، آیت نمبر 19. پھر ان عقل والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ انہی اولو الالباب میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے بنایا اور اس پر شکر بنتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر جو ہے ان عقل والوں کی کچھ صفات ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہی چیزیں آگے والی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں. تو آگے والی آیتوں کا اسی سے تعلق ہے. تو آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. ان کی صفات میں پہلی صفت کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں عقل والوں کی؟ کہ یہ عقل والے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور جو وعدہ ہوتا ہے، جو عہد ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو قول اور قرار ہوتا ہے، اس کو کبھی توڑتے نہیں یہ لوگ، اسے بریک نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے. یہ کیا ہے مسئلہ؟ اب جو ہے یہ پہلی صفت بیان جو کی، کیا ہے یہ صفت؟ یہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ اب ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ یہ تزکیہ نفس کا پہلو
کہ اب ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے کہ جو صفات ہیں اولو الالباب کی، جو عقل والوں کی صفات ہے، وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ صفات پہلے سے آپ کے اندر ہوں گی، لیکن مزید اسے اور مضبوط کرنا ہے، اسے اور پائیدار بنانا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اور ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس عہد کو اور مضبوط کر دیں، توڑنے کے بجائے اپنے اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کر رکھا ہے اس کو اور مضبوط کر دیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ میں تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے اس کی پیش کر دوں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، گائیڈ لائن، یا جو بھی ہم عربی میں اوامر اور نواہی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حکم دیا اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے دور رہنا، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہدایات، کتاب و سنت کی شکل میں جو گائیڈ لائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ تو یہ عقل والے اس عہد کو پورا کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو اس میں کہیں کمی نہیں ہونی چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو مکمل طریقے سے بجا لائیں گے تو ہم عقل والوں میں شمار ہوں گے، اولو الالباب میں شمار کیے جائیں گے۔ تو مفسرین نے پہلا اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، یہ پہلی بات ہے ان کی۔ دوسرا معنی مفسرین نے اس عہد اللہ سے مراد عہد الست بربکم لیا ہے۔ بعض مفسرین اس کو کہتے ہیں عربی میں عہد الست بربکم۔ اس کی تفصیل یہ ہے، سمجھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات سے، سارے انسانوں سے یہ عہد لیا ہے کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب۔ اس عہد کو عہد الست بربکم کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان جو پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکا ہے، سب سے یہ عہد لیا گیا ہے، سارے انسانوں سے، کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس عہد کو، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ تو عقل والوں کی، اولو الالباب کی پہلی صفت جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لوگ، اولو الالباب عقل والے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے گئے اس عہد کی پابندی کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی انہیں وہ عہد یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس لیے عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ عہد ہے۔ تو اس عہد کو ہمیشہ وہ یاد رکھتے ہیں، اس عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو دوسری تفسیر بعض مفسرین نے اس کی یہ کی ہے، اس عہد سے مراد یہ عہد الست ہے۔ دونوں تفسیر ایک ہی ہے، سمجھیے، انجام کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے نا تو دونوں کو کیا ہے، آخر میں دونوں کی میننگ، دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، ایک ہی نکلتا ہے۔ پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ کے عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے، جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اور اس کے مطابق ہی ایک انسان کو زندگی بسر کرنی ہے۔ جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہی
اولو الالباب میں سے ہے، وہی عقل والوں میں سے ہے، اور یہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ اس سے مراد عہد الستو ہے، الستو بربکم، تو بھی سیم وہی میننگ نکلتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو وہ عہد یاد رکھنا ہے، اس عہد کو پورا کرنا ہے جو اپنے رب سے وہ دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آیا ہے۔ جب اس کے رب نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ عہد پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب رب وہی ہے ہمارا، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، مدبر وہی ہے، کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے، ہماری ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اور یہ حکم کہاں موجود ہے؟ کتاب و سنت کے نصوص میں موجود ہے، وحی میں موجود ہے، جس وحی کا ذکر ابھی آیا اس سے پہلے والی آیت میں، کہ جو لوگ اس وحی کو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ لوگ اس وحی کو، اس ہدایات کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے۔ تو دونوں صورتوں میں میرے بھائیوں معنی جو ہے یہی بنتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ تو عقل والے یہی کرتے ہیں، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنی یہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اس کا معنی یہ کیا پھر کہ جو ہے اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد جو ہے مفسرین نے دنیا میں جو انسانوں کے ساتھ عہد و معاہدے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے کسی معاملے میں کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا، چاہے گھر کے کو لے کر کے ہو، دکان کو لے کر کے ہو، کسی اور بھی چیز کو لے کر کے ہو، چاہے جو ہے شادی بیاہ کے عقد ہوں، کوئی اور بھی عقد ہو، تو دنیا میں جو عقد ہوتے ہیں نا، جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جو وعدے ہوتے ہیں، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، پرومس کرنا جسے آپ کی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو اس کو بھی یہ لوگ توڑتے نہیں ہیں، اس کے بھی خلاف نہیں جانتے، اللہ سے کیے گئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے کیے گئے عہد کو بھی یہ پورا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پوری آیت کا معنی ہوا، پوری آیت کی تفسیر ہوئی۔ یہ ہے تزکیے کا پہلو، اس میں تزکیے نفس۔ یاد رکھیے ہمارے نفس میں جو نفس امارہ ہے، اس نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ کے اس عہد سے دور لے کر کے جائے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے نفس امارہ کی، ہم کو اللہ کے عہد سے دور کرنا چاہتا ہے یہ نفس۔ اور اس نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ آپ اس نفس کو اللہ کے حکم کی طرف لے کر کے آ جائیے، اس نفس کو آپ ایسا بنا دیجئے، اس کو اتنا جو ہے آپ پیوریفائنگ جسے کرنا کہتے ہیں آج کل، جو ہے پیوریفائی جو ہے اتنا پیور کیجئے، اتنا پیور کر دیجئے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا شروع کر دے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا بن جائے، بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے اور معاہدے جو ہے اس کو بھی پورا کرنے والا بن جائے، توڑنے والا نہیں۔ یہی کرنا ہے ہم انسانوں کو، اور یہی ہم سب سے مطالبہ بھی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں آیت نمبر 20 تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 ہے،
جس میں اور بھی صفات بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کن کی صفات؟ اولو الالباب کی، یہ عقل والے. ان کی اور صفت کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ عقل والے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. والذین یصلون، یصلون کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا، کنیکٹ کرنا، جوڑنا. اور جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جسے جوڑے جانے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اس سے مراد رشتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے جو انسانی رشتے بنتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ یہ انسان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے. رشتوں کو جوڑنے کا حکم، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد میں یہ سب داخل ہو جاتا ہے میرے بھائی، لیکن خاص طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا. کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا معاملہ. یہ میرا جو درس ہے، یہ صلہ رحمی کے اوپر کوئی تقریر نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے تعلق سے، صلہ رحمی کا مطلب رشتے جوڑنا، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا، اس کے تعلق سے میں پورا درس آپ کو دوں. نہیں، ہمارا تو یہ کیا ہے، تزکیہ نفس کا اور قرآن کی تفسیر، جو سورہ رعد کی تفسیر چل رہی ہے، اس کا وہ درس آپ کے سامنے پیش کر. اس لیے میں وہ بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں. جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں. اپنی طرف سے وہ رشتے کاٹتے نہیں ہیں. تو رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا یہ بھی کس میں داخل ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں داخل ہے. رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنے والے یہ عقل والے لوگ ہیں. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے رشتوں کو جوڑنے کے تعلق سے. جنرل اور عام حکم تو یہی ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے، لیکن حالات ہوتے ہیں اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے کبھی رشتوں کو توڑنے کا تو کبھی حکم نہیں ہوتا، لیکن دوری بنائی جا سکتی ہے بعض رشتوں سے، اپنی اور اپنے جو ہے بچوں کی تربیت کو لے کر کے. اسی طرح سے ایمان کی حفاظت کو لے کر کے رشتوں سے دوری تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن رشتے توڑے نہیں جا سکتے. یہ رشتوں کو جوڑ کر کے ہی رکھیں گے، لیکن کبھی بعض رشتوں سے تھوڑا دور رہنا پڑتا ہے اپنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے. ایسا آپ لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہوگا، اس لیے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہوں اس کی طرف. کیونکہ ایک ایسا معاملہ ہے نا کہ یہاں آ کر کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے، اور ہمارے بچے ہیں، جب ہم ان کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں لے کے جاتے ہیں تو ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہمارے بچے بھی وہ ماحول سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کے لحاظ سے یہ ایک ذرا سا نازک مرحلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں لوگ اس سلسلے میں. ایسے ہی بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ان کے یہاں بہت زیادہ بدعت و خرافات کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہاں جانا آنا پسند نہیں کرتے، وہاں جانا ہم کو پسند نہیں ہوتا ہے. تو یہ رشتہ توڑنے میں نہیں آتا میرے بھائی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. رشتوں کا لحاظ رکھنا، جوڑنا، یہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کا خیال رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے.
اور اسی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے، تو اسی سے کیا گیا ہمارا عہد یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں اس کی بھی پابندی کرنی ہے۔ تو اس کا خیال کرتے ہوئے اگر کہیں دوری بنانی پڑے تو پھر یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے دوری بنانا۔ میں نے آپ سے کہا دوری بنانا، یاد رکھیے گا، رشتہ کاٹنا نہیں، دوری بنانا۔ تو بعض رشتوں سے ہم تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں، دوری رکھتے ہیں، زیادہ ان کے یہاں آنا جانا نہیں۔ ہاں، سلام دعا خیر خیریت دور دور سے پوچھ لے تو بس اتنا ہی، یا کبھی کبھی جو ہے مل بھی لیے، لیکن بہت زیادہ ملنا جلنا اس لیے نہیں کہ کہیں ان کی جو غلط صحبت ہے اس کا اثر بچوں پہ نہ پڑے، کوئی اس طرح کی پریشانیاں نہ ہوں۔ اس کے لیے تھوڑی دوری بنا کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ لیکن رشتے، اس کا مطلب رشتہ کاٹنا نہیں ہے، رشتہ کاٹیں گے نہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہم اب ہمارا رشتہ دار ہی نہیں ہے، ویسا نہیں، لیکن دوری بنا کے رکھنا یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی لمبی تقریر نہیں کرنے والا، بس کیا ہے، رشتے کے جوڑنے کا جو حکم ہے وہ آپ کے سامنے اس میں کلیئر کیا گیا۔ اب اس کے اندر دو اور صفتیں بھی ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ یہ دو پہلو جو اور ذکر کیے گئے اس آیت کے اندر، یہ تھوڑا وقت چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ کیونکہ اس میں تزکیہ نفس کا پہلو زیادہ ہے، یہ بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے انشاءاللہ لائی جائے گی۔ آج کا درس، تفسیر کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔